دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہم اپنی مرضی کے زندگی بھی نہیں گزار سکتے؟ اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، تو پھر علماء جو ہیں وہ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا نظام، ایک ایسا دستور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس ضابطے، اس دستور، اس نظام کو تسلیم کرنے والا، اس کے اوپر ایمان لانے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے، مسلم ایک ایسے اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کا مالک اس کی ناک کے اندر نکیل ڈال دے اور پھر اس کی رسی کا سرا پکڑ کر اس کا مالک چلتا رہتا ہے اور وہ اونٹ اس کے پاؤں کے نشانوں پر پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ جہاں پر بھی اس کا مالک اس کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے وہ رک جاتا ہے، جہاں اس کو چلنے کا کہتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں بھی اس کا مالک اس کو بیٹھنے کا حکم دیتا ہے وہ فوراً وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، جب وہ مسلمان کہلاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کرے، ان چیزوں پر ایمان رکھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے؟ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھنا، جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اپنا مالک خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، اپنا رہبر و رہنما نبی پیغمبر رسول اور اطاعت کے لائق ذات ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیا۔ ایک مسلمان یہ کیسے گوارا کرے کہ اگر اس کا اللہ کا رسول اس کو حکم دے رہا ہو کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو ایک مسلمان جس نے اسی رسول، اسی نبی کی نبوت یا رسالت کا اقرار کر رکھا ہے، وہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کی نہیں مانتا بلکہ اپنی مرضی کروں گا، پھر وہ مسلمان کیسا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے آنے کے باوجود پھر وہ اپنی مرضی کرے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی فیصلے کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے معاملات کے اندر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات اور فرامین کے موجودگی میں اپنے کسی فیصلے کا اختیار انسان کے پاس، مسلمان کے پاس نہیں ہے۔
ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آ جائے، اب اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننا، اپنے نفس کی خواہش کو نہیں ماننا، اپنی سوچ کو اس حکم کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اس حکم کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھنا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس سوچ کے اس حکم کے مطابق، نہ کہ دین کو اپنی سوچ کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری بھی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، واضح فرمان ہونے کے باوجود ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو میرے بھائی پھر ہم خود فیصلہ کر لیں ہم کہاں کے مسلمان کہلا سکتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کے باوجود ہم جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے۔ کبھی کسی بات کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی برادری کو، خاندان کو، رسم و رواج کو، اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سامنے، جی گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اولاد ناراض ہو جائے گی اگر ہم اس بات مانتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن کیا کریں جی، معاشرے میں بھی تو رانے آج کا مسلمان دلائل دیتا ہے اس طرح کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو اچھی طرح، دین اسلام کو سب سے بہتر انداز میں سمجھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، کیونکہ ان کے جو استاد تھے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد پر روانہ کرنا تھا، لشکر بھیجنا تھا۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کو ذمہ داری دے کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ جمعے کا دن تھا، حکم یہ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کوچ کر جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تیاری کی۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے لشکر کو روانہ کیا اور میرے ذہن میں یہ بات تھی، عبداللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جمعے کا دن ہے، جہاد پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شہید کر دیا جاؤں، واپس نہ آ سکوں، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی کے اندر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر جمعہ پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، یہ لشکر ابھی راستے میں ہوگا، میں پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا ان کو۔ وہ آئے، جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز سے جب فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ آپ نے پوچھا، عبداللہ تمہیں تو میں نے لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، تم یہاں جمعہ پڑھے ہو؟ عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے آج مدینے کی مسجد نبوی کے اندر میری آخری نماز ہو، میں آپ کی اقتداء کے اندر جمعہ پڑھ لوں، آپ کے جمعے کا خطبہ سن لوں، مسجد نبوی کا بھی ثواب حاصل کر لوں، اور اس کے بعد میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، میں لشکر کو بھی جا کے پیچھے سے مل جاؤں گا، تو میں اس لیے رک گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھ لیا، میں پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، بات کو سنیے گا، لشکر کے ساتھ جانے سے انکار نہیں تھا، جہاد پر پھر بھی پہنچنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لوں، مسجد نبوی کے اندر نماز ہو جائے گی، جمعہ پڑھوں گا اور پہنچ جاؤں گا، اپنے تیز رفتار گھوڑا موجود ہے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن کیا آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، صدقہ کر دو، پھر بھی تمہیں وہ ثواب نہیں حاصل ہو سکتا جو ثواب ان لوگوں کو حاصل ہوا جو میرے حکم کے مطابق صبح وقت کے اوپر، میرے بتائے ہوئے وقت کے اوپر کوچ کر گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی معنی رکھتی ہے کہ اس نے صحابی رسول ہیں، مقصد بھی نیک ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنی ہے، جانے سے انکار نہیں ہے، تھوڑا سا 2-3 گھنٹے دیر سے نکل رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ صبح کے وقت جو بھی وقت آپ نے مقرر فرمایا تھا اس وقت پہ کوچ کرنی ہے، وہ باقی لوگ کوچ کر گئے۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی تم اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، تب بھی تمہیں وہ اجر حاصل نہیں ہو سکتا جو ان لوگوں کو حاصل ہوا جو صبح کے وقت کوچ کر گئے، جو میرے بتائے ہوئے وقت کے مطابق کوچ کر گئے۔ میرے بھائی، ہم جیسا مسلمان یہ تو تھوڑا دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیر سے نکلنے کے اوپر اس اجر سے محرومی ہے۔ ہم جیسا مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واضح احکامات، واضح فرامین ہونے کے باوجود ہم جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے، پوری زندگی عمل نہیں کرتے کہ اگر عمل کریں گے ہمارے اولادیں جوان ہیں یہ ناراض ہو جائیں گی، گھر میں اگر بیوی ہے تو خاوند یہ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ رسومات ہم چھوڑتے ہیں تو ہماری برادری ہم سے کٹ ہوتی ہے، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، علاقے کے رسم و رواج ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں، لہذا ہم اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک مسلمان چاہے مرد ہے چاہے عورت، اللہ نے واضح حکم ارشاد فرما دیا قرآن کے اندر، کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم آ جانے کے باوجود کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اللہ کے رسول کے فیصلوں کے بعد اپنی مرضی کے فیصلوں کو کرتے پھریں۔ یہ جسم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس جسم پر مرضی بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ یہ زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس زندگی کے اندر اگر قابل عمل کوئی بات ہے، قابل اطاعت کوئی بات ہے، قابل فرما برداری کوئی بات ہے، قابل اتباع کوئی بات ہے، تو حکم میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔